السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے معزز سامعین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے، عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابوبکر صدیق ہے، مشہور لقب جو ہے عتیق ہے، اسی طرح صدیق ہے، یہ آپ کے مشہور لقب ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ یہ بھائی سنیے پیارے معزز سامعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت بڑا مرتبہ ہے۔ یہ کیوں ہے آپ سنیں گے آج۔ بہت بڑا مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، بہت بلند رتبہ صحابی ہیں۔ کیوں ہے؟ یاد رکھیے میرے پیارے معزز سامعین کرام کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آقا علیہ السلام کے وصال ظاہر کے بعد بلا فصل، یعنی کوئی خلیفہ نہیں ہوا، بلا فصل، یعنی آقا علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد جو خلیفہ بنے سب سے پہلے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کیوں ملا ان کو اتنا بڑا درجہ؟ سنیے پیارے معزز سامعین، آپ نے سنا ہی ہوگا کئی مرتبہ کہ ابتدائی دور میں صحابہ کرام کو بہت پریشان کیا جاتا تھا کافروں کی جانب سے، اسلام لانے کی وجہ سے بہت ہی ظلم و ستم ان پر کیا جاتا تھا، بہت ان کو ستایا جاتا تھا، ان کو ذلیل رسوا کیا جاتا تھا، اور خاص کر وہ صحابہ کرام جو کسی کی غلامی میں تھے، کسی کافر کی غلامی میں تھے، تو ان کو اسلام لانے کی وجہ سے بہت ہی اذیت دی جاتی تھی، بہت ہی ستایا جاتا تھا، بہت ہی ظلم و تشدد کیا جاتا تھا ان پر۔ اسی طرح ان غلاموں سے ایک غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جی ہاں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف جو ہے اس کے غلام تھے، تو وہ آپ کو اسلام لانے کی وجہ سے تکلیف دیا کرتا تھا، اور تکلیف بھی کیسی، کیا بتائیں؟ تکلیف ایسی کہ دوپہر کے وقت ریتیلے میدان میں بغیر کپڑے کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لٹا دیتا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر نہ ہو اس وجہ سے ان کے سینے پر ایک وزنی پتھر بھی رکھ دیتا تھا۔ اللہ اکبر! سوچئے ذرا، کیسی چمڑی جل جاتی ہوگی، کیسی چربی پگھل جاتی ہوگی، کتنا درد ہوتا ہوگا۔ تو میرے پیارے معزز سامعین، ایک بار کی بات ہے کہ جب یہ امیہ بن خلف ان کو یہ تکلیف دے رہا تھا، یہ سزا دے رہا تھا، یہ ظلم کر رہا تھا، ان پر سزا نہیں کہیں گے، معاف کیجیے گا، ان پر ظلم کر رہا تھا، ان پر تشدد کر رہا تھا، تو اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے جانا ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تکلیف دے رہا ہے اسلام لانے کی وجہ سے، اس سے کہا، اے امیہ، تجھے خدا کا خوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، جہنم سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جہنم سے ڈرتا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا، تمہیں نے اسے بگاڑا ہے، تم چاہو تو اسے آزاد کرا لو۔ تو یاد رکھیے میرے پیارے معزز سامعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا ایک غلام جو تیرے دین پر ہے، یعنی کافر ہو بھی، تو اس کو لے لے، اس کے بدلے حضرت بلال کو آزاد کر دے۔ تو اس طرح میرے پیارے معزز سامعین کرام، حضرت بلال کو اس کے ظلم و ستم سے چھڑایا نہیں، بلکہ اس کے غلامی سے بھی چھڑا دیا، اور اس کے غلامی سے چھڑانے کے بعد، اس کے ظلم و ستم سے رہا کرانے کے بعد، اس کے ظلم و ستم سے آزادی دلانے کے بعد اپنی غلامی بھی نہیں لیا، بلکہ اپنی غلامی سے بھی آزاد کر دیا۔ تو اس طرح کے ایک دو نہیں، اس طرح کے وہ غلام صحابہ کرام جن پر اسلام لانے کی وجہ سے ظلم و تشدد کیا جا رہا تھا، ان جیسے 7 صحابہ کرام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ظلم و ستم سے رہا کرا کر آزاد کرا دیا۔ یہ ہے میرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، پیارا معزز سامعین کرام۔ اور میں ہی نہیں، آپ ہی نہیں، کوئی صحابی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ان کی شان و عظمت بیان کرتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو، قرآن کریم کی 32 آیت کریمہ ایسی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے شان و عظمت، ان کی افضلیت بیان کری، ان کی شان و شوکت بیان کری۔ جیسے کہ ایک آیت ہے،
وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں اتقا سے مراد کون ہے؟ اتقا مطلب بہت بڑا پرہیزگار۔ تو تمام کئی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس اتقا سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان قریب اس بڑے پرہیزگار کو دور رکھا جائے گا جہنم کی آگ سے، جو اپنا مال دیتا ہے اس لیے نشونما کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اس لیے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاک و صاف ہو جائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا اعمال قبول ہے۔ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، آپ اعلی اخلاص والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرماتا ہے۔ جبھی تو کہا کہ اس پرہیزگار کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو یہ شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کی شان میں خود اللہ تعالیٰ ان کی شان و شوکت، ان کی شان و عظمت بیان کرتا ہے۔ اور یہی نہیں پیارے اسلام بھائیو، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو آزاد کرا دیا تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ حضرت بلال کا کچھ احسان ہوگا، کچھ کام کر دیا ہوگا حضرت بلال کا جس کا یہ بدلہ چکا رہے۔ تو یاد رکھیں یہاں بھی کیا شان ہے حضرت ابوبکر صدیق کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن پاک سے دیا۔ کیا؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ ارے کسی کا اس پر جو ہے، کسی کا اس کے پر جو ہے احسان نہیں، مطلب یہ کسی کا اس پر احسان نہیں کہ جس کا بدلہ چکایا جا سکے۔ تو یہ دیکھو کیسی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر جو لوگ باتیں بنا رہے اس کا بھی جواب قرآن پاک میں دے رہا ہے۔ یہ شان ہے میرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سبحان اللہ۔